بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی لارنس آف عربیہ۔ امریکی صدر جارج بش نے جنوری 2009 میں میڈل آف فریڈم دیتے ہوئے اسے امریکہ کا لارنس آف عربیہ کہہ کر پکارا۔ اس شخص سے میری ملاقات مسجد وزیر خان میں ہوئی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان میں امریکی سفارت خانہ صوفی اسلام کی ترویج کے لیے مزارات اور تاریخی مساجد کی ازسر نو تزئین کے لیے سرمایہ فراہم کر رہا تھا۔ بحیثیت ڈائریکٹر جنرل محکمہ آثار قدیمہ میرے لیے اس ذمہ داری کو نبھانا جہاں ذہنی تکلیف کا باعث تھا، وہیں یہ تعلق مجھے خطے میں امریکہ کی چالوں اور مسلم امہ میں نقب زنی کے راستوں سے بھی آشنا کرتا تھا۔ بہت سا سرمایہ براہ راست مشائخ عظام اور گدی نشین حضرات کو ملتا، جبکہ ایسے قدیم مزارات اور مساجد جن کا ذمہ محکمہ آثار قدیمہ کے پاس تھا، اس کے لیے امریکی سفارت خانہ ہم سے رابطہ کرتا تھا۔ مسجد وزیر خان لاہور ان میں سے ایک تھی، جن کے قدیم بازار کی مرمت کے لیے فنڈ فراہم کیے گئے تھے۔ سب سے پہلا جھگڑا اس بات پر ہوا کہ جب امریکی سفیر اس کام کی تکمیل دیکھنے آئے گا تو افتتاح پر امریکی مدد کی تختی لگی ہونی چاہیے۔ میں نے انکار کیا کہ ہم اللہ کے گھر پر کسی کی تختی نہیں لگاتے۔ ناراضگی کے عالم میں ایک شخص مسجد وزیر خان آیا، ایک حیران کن معلومات کا حامل، عربی اور فارسی پر عبور رکھنے والا، اسلامی مسالک اور تاریخ کے زیر و بم سے آشنا، امریکی سفیر ریان سی کروکر۔ ایک عرصے سے میں نے یہ عادت بنا رکھی تھی کہ میں کسی بھی غیر ملکی سے ملاقات سے پہلے اس کی گزشتہ زندگی، تعلیم اور دیگر معلومات کے بارے میں معلومات ضرور حاصل کرتا تھا۔ اس طرح مجھے اس کے سوال میں چھپے مقاصد کا بھی اندازہ ہو جاتا تھا اور جواب دینے میں بھی آسانی رہتی تھی۔ اس شخص کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو حیرت میں گم ہو گیا۔ امریکی ایئر فورس میں ملازم، باپ کی وجہ سے وہ بچپن میں مراکش اور ترکی میں رہا، اسلامی تہذیب سے آشنا ہوا۔ فارن سروسز میں آنے کے بعد اس نے فارسی زبان سیکھی اور شاہ ایران کے دور میں 1972 میں خرم شہر میں امریکی قونصلیٹ مقرر ہو گئے۔ اس کے بعد دوحہ قطر میں کمرشل کونسلر مقرر کیا گیا۔ اس نے عربی میں دلچسپی پیدا کر لی، یہاں سے وہ تیونس کے فارن سروس عربی انسٹیٹیوٹ میں 2 سال کے لیے عربی سیکھنے چلا گیا۔ اب اس کی تربیت مکمل ہو چکی تھی۔ وہ مسلم دنیا کے لیے ماہر سفارتکار تھا۔ اسے مسلم دنیا کے سب سے زیادہ جنگ زدہ علاقے لبنان میں 1981 میں امریکی سفارت خانے کے سیاسی سیکشن کے انچارج کے طور پر بھیجا گیا۔ اس کے بیروت پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد 16 ستمبر 1982 کو شام 6 بجے سے لے کر 18 ستمبر 1982 تک رات 8 بجے تک لبنان کی سیکولر سیاسی تنظیم حزب الکتائب للبنانیہ کے ملیشیا نے صابر شاتیلہ کے فلسطینی مہاجر کیمپ پر اسرائیل کے وزیر دفاع ایریل شیرون کی مدد اور نگرانی میں قتل و غارت کیا۔ یہ قتل عام انسانی تاریخ کا بدترین قتل عام سمجھا جاتا ہے، جس میں 3,500 فلسطینیوں کو انتہائی بے دردی سے شہید کیا گیا، جن میں معصوم بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ اس قتل عام کی نگرانی ایریل شیرون نے اسرائیل سے بیروت آ کر امریکیوں سے ملاقات کے بعد شتیلہ کیمپ سے 200 میٹر دور ایک 5 منزلہ عمارت میں بیٹھ کر کی تھی۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس IDF نے کیمپوں کو گھیرے میں لیا، پھر سیکولر ملیشیا نے قتل عام کیا۔ ریان سی کروکر اپنے امریکی دفتر میں اس آپریشن کی نگرانی کرتا رہا۔ حالات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے کچھ دیر کے لیے امریکہ واپس بلا لیا گیا، لیکن جلد ہی دوبارہ بیروت بھیج دیا گیا۔ بیروت کا امریکی سفارت خانہ اس وقت امریکی CIA کا مرکز بھی تھا۔ اس قتل عام کے بعد اسے ہیڈ کوارٹر سے 18 اپریل 1938 کو ایک شخص نے بارود سے بھرا ٹرک ٹکرا دیا، جس کے نتیجے میں دیگر 70 کے قریب لوگوں کے علاوہ CIA کا علاقائی سربراہ رابرٹ ایمز اپنے 16 اہم ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ ریان سی کروکر اس حملے میں بچ نکلا اور اسے امریکہ میں محکمہ خارجہ کے عرب اسرائیل معاملات کے ڈیسک کا سربراہ بنا دیا گیا۔ عرب دنیا اب اس کے نام سے واقف ہو چکی تھی، اس لیے 1998 میں جب وہ شام میں سفیر تھا تو دمشق کے عوام کا غصہ سے بھرا ہوا ہجوم اس کے گھر میں داخل ہوا، اسے اجاڑ کر رکھ دیا۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد اس امریکی لارنس آف عربیہ کے کمالات کا اصل زمانہ شروع ہوا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تو وزارت خارجہ کے اہم لوگوں کے ساتھ جنیوا جا پہنچا، جہاں اس نے 70 کے زمانے کی ایرانی سفارتکاری اور فارسی زبان کی مہارت
سے کام لیا اور اس نے خفیہ طور پر ایران کے حکام کو قائل کر لیا کہ طالبان اور القاعدہ دراصل امریکہ اور ایران کے مشترکہ دشمن ہیں۔ یوں تقریباً 1 سال تک ایران نے افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کی بھرپور مدد کی۔ ریان سی کروکر نے نومبر 2013 کے نیو یارک ٹائمز میں اپنے مضمون ٹاک ٹو ایران اٹس ورک میں تمام تفصیلات بتائی ہیں۔ اس میں بتایا کہ وہ کیسے مختلف مقامات پر ایرانی حکام سے ملاقاتیں کرتا رہا، کیسے انہوں نے القاعدہ کے لوگوں کو پکڑنے میں امریکہ کی مدد کی، کس طرح شمالی اتحاد کے ذریعے ہمیں افغان طالبان سے لڑنے میں ہر طرح کی کمک فراہم رہی۔ ریان سی کروکر کے مطابق ایران افغانستان پر حملے کا سب سے مضبوط محرک تھا۔ اس نے بتایا کہ بون میں افغان عبوری حکومت کا قیام اور حامد کرزئی کی صدارت دراصل امریکہ ایران کا معاہدے کا نتیجہ تھی۔ انہی کامیابیوں کے نتیجے میں کروکر کو جنوری 2002 میں افغانستان کے امور کا نگران اور کابل میں نئے کھلنے والے سفارتخانے کا چارج DFA لگا دیا گیا۔ یہاں اس نے ایک بار پھر ایرانیوں کے ساتھ لاتعداد سیکورٹی اور افغان ترقیاتی منصوبوں کے معاہدے کیے، لیکن اس کے بقول اس کی تمام کوششوں کو جارج بش کی اس تقریر نے خراب کر دیا جس میں اس نے ایران کو برائی کا مرکز قرار دیا تھا۔ اس کے بقول ہم ایرانیوں کے ساتھ معاہدے کے نزدیک تھے جس کے تحت انہوں نے گلبدین حکمتیار کو افغان حکومت کے حوالے کرنا تھا، پھر امریکہ کے حوالے کرنا تھا، لیکن کروکر افغانستان میں امریکی سفارت خانہ مضبوط کرتا رہا۔ بالآخر 2004 میں پاکستان میں سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب برینڈ کارپوریشن کی مشہور زمانہ رپورٹ سول ڈیموکریٹڈ اسلام آ چکی تھی۔ امریکی انتظامیہ نے اسے اپنے لیے مشعل راہ کے طور پر استعمال کر لیا۔ اس رپورٹ کے نزدیک پوری امت مسلمہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا: 2 ایسے گروہ جو اسلام کی نشاط ثانیہ پر یقین رکھتے ہیں جن سے امریکہ کو جنگ کرنا ہے، جبکہ تیسرا وہ گروہ ہے جو سیکولر اور لبرل ہیں، وہ پہلے ہی ان کے ساتھ ہیں، مگر جس چوتھے گروہ کو وہ ساتھ ملانا ہے وہ ماڈریٹ اسلام کے قائل ہیں۔ اسی پالیسی کے تحت امریکہ کے لارنس آف عربیہ ریان سی کروکر پاکستان میں 3 سال سفیر رہا۔ مشہد وزیر خان میں اس کے ساتھ میری ملاقات تقریباً 1 گھنٹے پر محیط تھی۔ وہ مراکش سے لے کر برونائی تک ہر ملک کے مسلمانوں کی کمزوریوں اور صلاحیتوں سے واقف تھا۔ اس اسلامی تاریخ پر عبور حاصل تھا۔ وہ عربی مصادر اور فارسی محاوروں سے آشنا تھا۔ پاکستان میں پرویز مشرف کے ذریعے سیکولر اخلاقیات کے نفاذ اور چودھری شجاعت کی سربراہی میں صوفی کونسل بنوانے کے بعد وہ 2007 میں امریکہ سے عراق کے لیے تعینات ہو گیا، جہاں امریکی اشر بعد سے نئی حکومت بنی تھی۔ سنی اور شیعہ مل کر اس حکومت کے خلاف متحد تھے۔ مقتدہ صدر کی کارروائیوں نے دہلا کر رکھا ہوا تھا۔ ریان سی کروکر کی آمد نے نقشہ ہی بدل دیا۔ اس دفعہ اس نے ایران سے کھل کر میڈیا کی چکا چوند میں ملاقات کی اور معاہدے کے تحت ایرانیوں نے مقتدہ صدر کے ملائیشیا سے ہاتھ کھینچ کر امریکی کاسالیس عراق حکومت کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ ایرانی مدد سے وزیر اعظم نور المالکی کی افواج نے اپریل 2008 میں پورے عراق میں دہشت گردی کے نام پر قتل عام کا آغاز کر دیا۔ کروکر کو میڈل آف فریڈم عطا ہوا، لارنس آف عربیہ کہہ کر پکارا گیا۔ پھر 25 جولائی 2001 کو اسے افغانستان میں دوبارہ سفیر مقرر کیا گیا، جہاں وہ 1 سال تک رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے طالبان سے مذاکرات ختم کرنے کے اعلان کے بعد سب سے پہلے آواز اسی لارنس عربیہ کی بلند ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ افغانستان امریکہ معاہدے کا ڈرافٹ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ انتہائی خطرناک کس لیے ہے؟ اس معاہدے سے خوفزدہ کون ہے؟ کل بات ہوگی۔